بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اسے شاید احساس ہوا کہ اس کے الفاظ اور انداز کو گستاخی نہ سمجھ لیا جائے۔ اس کے لہجے میں یکدم مٹھاس اور ملائمت آ گئی۔ خواہ آپ اسے میری گستاخی سمجھیں اور خواہ کتنی ہی برہم ہوں، لیکن میں آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ صرف خودکشی ہوگی اور کچھ نہیں۔ نوابزادہ صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس وقت ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے، جو لوگ ساتھ تھے انہوں نے جان دے کر اپنا فرض ادا کر دیا۔ اب آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو گیا اور ہم زندہ بچ گئے تو ہم قبیلے میں واپس جانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بڑے نواب صاحب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے اگر آپ جان دینے کا مرحلہ آئے گا تو پہلے ہم دیں گے۔ موت کے سامنے سینہ تان کر جانے کی ضرورت ہوگی تو ہم جائیں گے۔ آپ اس قسم کی کوئی کوشش نہیں کریں گی، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ یہ بے بسی میرے لیے موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ نوابزادی مٹھیاں بھینچ کر بولی۔ وہ یقیناً مبالغے سے کام نہیں لے رہی تھی، سچ بول رہی تھی۔ اس طبقے کے لیے بے بسی سب سے بڑی سزا تھی۔ اس کا انداز دیکھ کر مجھے راحیلہ یاد آ گئی۔ وہ سردار زادی تو نہیں تھی، لیکن اس کے مزاج میں بھی کہیں کچھ ایسے ہی جراثیم موجود تھے۔ ریڈ ڈاٹ کے مقابلے میں اسے بھی بے بسی گوارا نہیں تھی۔ ایک خاص حد تک پہنچنے کے بعد اس کے لیے سب کچھ ناقابل برداشت ہو گیا تھا، اور اس نے جو کچھ کر گزرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ بہت تباہ کن ثابت ہوا تھا۔ میں جو آج اس ویرانے میں پھنسا بیٹھا تھا، اس میں کسی حد تک اس کی کارروائی کو بھی دخل تھا۔ بہرحال اسے زیادہ قصوروار نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کی نیت نیک تھی، اور سب سے بڑی چیز نیت ہی ہوتی ہے۔ وہ میری دوستی اور تعلق خاطر میں ہی جان پر کھیل رہی تھی، اور اپنی دانست میں اس نے مسئلہ حل کرنے کی ہی کوشش کی تھی۔ میں نے جلدی سے یادوں کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اس کے بارے میں سوچتے رہنے سے کوئی فرق نہیں تھا۔ مجھے زمانہ حال میں ہی رہنا چاہیے تھا اور اپنی توجہ اس پر رکھنی چاہیے تھی جو میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ نوابزادی چند لمحے اپنی جگہ مٹھیاں بھینچتے کھڑی رہی اور گہری گہری سانسیں لیتی رہی۔ ایک اچھی علامت یہ تھی کہ وہ اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، آپے سے باہر نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کار وہ قدرے شکست خوردہ لہجے میں بولی، میں اپنے بچوں کے پاس جا رہی ہوں۔ بلال چیدی نے بے تابی سے ہاتھ بلند کیا۔ پلیز نوابزادی صاحبہ، آپ اس کمرے سے کہیں بھی جانے کی کوشش نہ کریں، دیوار کی اور میں ہی رہیں۔ یہ کمرہ ہر لحاظ سے بہترین ہے، پناہ کے طور پر بھی اچھا ہے، اور ڈاکوؤں پر نظر رکھنے کے لیے بھی یہاں ہم اپنا بچاؤ بھی کر سکتے ہیں، اور جب ڈاکو سامنے آئیں گے تو یہیں سے جوابی فائرنگ بھی سب سے زیادہ فائدہ مند رہے گی۔ یہی کمرہ اب سب سے بڑا بھی ہے۔ فی الحال آپ یہاں سے کہیں بھی نہیں جائیں۔ جہاں ہم بچے ہیں وہ کمرہ یہاں سے دور تو نہیں ہوگا۔ نوابزادی کے لہجے میں اب تیز و تندی نہیں تھی۔ وہ چھیما بھی تو وہاں سے 2-3 مرتبہ یہاں آ چکی ہے۔ اس کی بات اور ہے نوابزادی صاحبہ، بلال بولا۔ اسے گولی لگ بھی گئی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اس کی اور آپ کی جان برابر تو نہیں ہے۔ کسی کی توجہ میری طرف نہیں تھی۔ میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا، لیکن یہ وہ مسکراہٹ تھی جو دل میں زہر پھیلنے کے بعد ہونٹوں پر آتی ہے۔ بلال کے خیال میں نوابزادی اور چھیما کی جان برابر نہیں تھی۔ میں سوچ رہا تھا، خدا نے تو سب کو برابر پیدا کیا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنی درجہ بندیاں ہوتی چلی گئیں۔ بادشاہ، سردار، نواب، امراء اور صاحبان حیثیت تو محلوں، قلعوں اور فصیلوں میں محفوظ رہنے لگے تھے۔ جتھے کے جتھے ان کی حفاظت پر مامور رہنے لگے، اور وہ بیچارہ عام غریب اور بے حیثیت انسان کھلے آسمان تلے آفتوں اور دشمنوں، درندوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے بے سہارا رہ گیا۔ نہ جانے کس کس کا نوالا بنتا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حیثیت اور انداز خواہ کتنے ہی بدل گئے تھے، لیکن فرق اب بھی وہی چھوٹے بڑے کا تھا۔ وہ جو بڑے تھے ان کے گرد آج بھی وسیلیں تھیں، محافظ تھے، ان کے لیے جان دینے والوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جو بیچارے چھوٹے تھے، بے حیثیت تھے، ان کا خون آج بھی پانی سے ارزاں تھا۔
ستم تو یہ تھا جو غریبوں اور بے حیثیتوں کے کندھوں پر سوار ہو کر بڑے بنتے تھے، ان کے نام کی مالا جپتے تھے، ہر وقت غریبوں کی وکالت کرتے ہوئے جن کا گلا سوکھتا تھا وہ بھی جب بڑے بن جاتے تھے، انہیں کوئی مقام مل جاتا تھا، وہ لیڈر، وزیر، سفیر یا کچھ اور بن جاتے تھے تو ان کے گرد بھی فصیلیں بہت اونچی ہو جاتی تھیں، ان کی جان قیمتی ہو جاتی تھی اور عام آدمی کی جان بے قیمت سودے بازیوں، عہدے، وزارتوں، سفارتوں کے لیے وہ ہوتے تھے اور لاٹھیاں گولیاں کھانے، خون بہانے کے لیے بیچارے عوام اور ورکر، بڑوں کی حفاظت کے لیے چھوٹے بیچارے اپنے سروں کی فصیلیں کھڑی کیے رہتے تھے اور اسی میں خوش رہتے تھے۔ یہ بڑی پرانی کہانی تھی۔ ہزاروں سال میں کبھی کبھار کوئی ایسا بڑا بھی پیدا ہو جاتا تھا جس کے دل میں واقعی چھوٹوں کا درد ہوتا تھا، جو واقعی اپنی جان کو چھوٹوں کی جان کے برابر سمجھتا تھا، ورنہ بس کھوکھلی باتیں، جھوٹے نعرے تھے، دلوں کو گرمانے والے مگر جان کا نذرانہ لینے والے الفاظ تھے۔ لیکن میں اب ہر حال میں بچوں کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں تھکن آمیز ضد تھی، وہ اب اپنے شوہر کی لاش کی طرف بالکل نہیں دیکھ رہی تھی، جس حد تک بھی ممکن تھا فی الحال وہ شاید اس حقیقت سے نظر چرانا چاہتی تھی کہ وہ بیوہ ہو چکی تھی، اس کے سر سے ایک مضبوط چھت ہٹ چکی تھی۔ میں انہیں یہیں بلواتا ہوں، بلال شیدی بولا۔ وہ یہاں آئیں گے تو کیا ان کی جان کو خطرہ لاحق نہیں ہوگا؟ نوابزادی تڑپ کر بولی، اس سے تو بہتر ہے میں اپنی جان کو ہی خطرے میں ڈال لوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے نوابزادی صاحبہ، بلال زور دے کر بولا۔ آپ مطمئن رہیں، ہمارے آدمی انہیں کسی ترکیب سے اور بہت ہی حفاظت سے لائیں گے، وہ بچوں کی ڈال بن کر چند گز کا یہ فاصلہ طے کریں گے۔ کمرے میں اب صرف 2 کلاشنکوف بردار زندہ تھے اور میرا اندازہ تھا کہ باہر احاطے میں بھی 4 دیواری کی اوٹ میں صرف 3-4 آدمی ہی زندہ رہ گئے تھے۔ بلال شیدی نے کمرے میں موجود دونوں کلاشنکوف بردار کو ہدایت دیں اور وہ دروازہ نہایت آہستگی سے تھوڑا سا کھول کر سینے کے بل باہر رینگ گئے۔ بلال نے خود نہایت محتاط انداز میں آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا، تاہم کنڈی نہیں چڑھائی۔ کمرے میں موت کا سا سکوت چھا گیا۔ موت اپنی تمام تر بدصورتی کے ساتھ کمرے میں موجود ہی تھی۔ بہت دیر سے ڈاکوؤں نے کوئی فائر نہیں کیا تھا۔ میں جس زاویے پر بیٹھا تھا وہاں سے مجھے کھڑکی کے راستے ایک پہاڑی کا کچھ حصہ ترچھے سے انداز میں دکھائی دے رہا تھا۔ فضا پر جیسا گہرا سکوت طاری تھا، اس سے کوئی اس خوش فہمی میں بھی مبتلا ہو سکتا تھا کہ شاید ڈاکو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لیکن کم از کم میں اور بلال شیدی اس خوش فہمی میں نہیں تھے۔ مجھے پہاڑی کا جو حصہ نظر آ رہا تھا، میں نے اس کے عقب میں چند لمحے پہلے ایک سیاسی چیز کو حرکت کرتے دیکھا تھا جو غالباً کسی ڈاکو کی پگڑی تھی۔ پہاڑیوں کے پیچھے کچھ پر اسرار سی نقل و حرکت جاری تھی۔ بلال شیدی کو بھی اس کا احساس تھا۔ وہ پرخیال انداز میں اپنی مونچھوں کو بل دیتے ہوئے ترچھے زاویے سے مسلسل باہر دیکھ رہا تھا۔ دن ڈلنے لگا تھا، بھوک اور پیاس اب میرا بھی امتحان لینے لگی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ دوسروں کی حالت مجھ سے زیادہ خراب تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ باورچی خانے میں کھانے کا سامان تو موجود تھا، لیکن مکان میں جس طرح لاشیں بکھری پڑی تھیں، ان کی موجودگی میں کسی کو بھی اخلاقی طور پر یہ اچھا معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ رکھاں کو کھانا تیار کرنے کا پیغام بھیجے، خصوصاً جب کہ خود رکھاں کا شوہر بھی مارا جا چکا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ مکان میں نوابزادہ شام کی لاش موجود تھی۔ اس کے سرانے بیٹھ کر تو کوئی کچھ کھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بہت دیر سے پھیلی ہوئی سکوت کی چادر یک لخت ہی تار تار ہو گئی۔ ڈاکوؤں کی رائفلیں ایک بار پھر گرج اٹھی تھیں۔ بلال شیدی کچھ اس طرح اچھلا جیسے شکار کی گھات میں بیٹھے ہوئے درندے پر عقب سے کسی نے پتھر کھینچ مارا ہو۔ اس نے ہڑبڑا کر دروازے کی طرف دیکھا، مگر دروازہ بدستور بند تھا۔ اس بار مکان میں سے کسی نے بھی فائرنگ کا جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ بلال شیدی نے بھی گولی نہیں چلائی۔ شاید ان لوگوں کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ گولیاں ضائع کر رہے تھے۔ جب تک دشمن قریب نہ آ جاتا، ان کا کلاشنکوف سے برسٹ مارتے رہنا بیکار تھا۔ ادھر ڈاکو کوئی فیصلہ کن کارروائی کرنے کے لیے مکان کے قریب نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ مکان کے چاروں طرف کھلا میدان تھا اور کھلے میدان میں کم فاصلے پر موجود کلاشنکوفیں بہرحال ان کے لیے خطرناک تھیں۔ اس طرح صرف محصورین ہی نہیں، محاصرہ کرنے والے بھی ایک عجیب سی صورتحال میں پھنس کر رہ گئے تھے۔
مکان والوں کے سامنے تو اس صورتحال سے نکلنے کی کوئی تدبیر نہیں تھی۔ ڈاکوؤں کی طرف کیا کھچڑی پک رہی تھی اس کا کسی کو کچھ اندازہ نہیں تھا۔ شاید ڈاکو اپنی تمام تر جہالت کے باوجود اعصابی جنگ کی اہمیت سے آگاہ تھے۔ شاید وہ انتظار کر رہے تھے کہ ڈیرے والوں کے اعصاب جواب دے جائیں تو وہ کوئی کارروائی کریں۔ اگر وہ کسی کمک کے انتظار میں تھے تب بھی فائدے میں تھے، کیونکہ ڈیرے داروں کے اعصاب واقعی چٹکنے لگے تھے۔ میں جن لوگوں کو دیکھ پا رہا تھا ان میں سے مجھے صرف بلال شیدی کے اعصاب کچھ ٹھکانے پر محسوس ہو رہے تھے۔ ڈاکوؤں کے فائرنگ کی بازگشت معدوم ہونے سے پہلے دوبارہ فائروں کی تڑتڑاہٹ گونجی اور بلال شیدی کا اضطراب بڑھ گیا۔ اس کی نظر دروازے پر تھی۔ یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ گولیاں اسی دیوار پر برس رہی تھیں جس میں دروازہ تھا، لیکن لکڑی کا وہ باری برکم موٹا اور بھدا سا دروازہ فی الحال کسی طرح گولیوں سے بچا ہوا تھا۔ اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور نواب زادی کے دونوں بچے اندر لڑک آئے۔ وہ چپایوں کی طرح چاروں ہاتھوں پیروں کے بل چل رہے تھے۔ کسی نے عقب سے انہیں ہلکا سا دھکا دیا تھا اور وہ منہ کے بل گرتے گرتے بچے تھے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید یہ حرکت کرنے والا موت کی سزا کا مستحق قرار پاتا، لیکن موت کے احکامات جاری کرنے والوں کے سروں پر بھی اس وقت موت پر پھیلائے ہوئے تھی، اس لیے کسی کو اس گستاخی کا احساس نہ ہوا۔ دونوں بچے سخت دہشت زدہ اور حواس باختہ تھے۔ فوری طور پر تو انہیں اپنی ماں بھی نظر نہیں آئی۔ نوابزادی یکدم چٹائی سے اٹھی اور انہیں سنبھالنے کے لیے لپکنے ہی لگی تھی کہ بلال شیدی کلاشنکوف سے اشارہ کرتے ہوئے گھوٹی گھوٹی سی آواز میں چیخا۔ جھک کر نوابزادی کو بروقت اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ جس طرح سیدھی کھڑی تھی اگر اسی طرح تیزی سے اپنے بچوں کی طرف بڑھتی تو اسے کھڑکی کے سامنے گزرنا پڑتا اور عین ممکن تھا کہ اس دوران کھڑکی کے راستے آنے والی کوئی گولی اس کا لہو چاٹ جاتی۔ کھڑکی کے سامنے اب تک جس چیز نے بھی حرکت کی تھی اس پر گولی ضرور آئی تھی۔ دیوار کی اوٹ میں رہنے کے لیے نوابزادی کو بھی ہاتھ پیروں کے بل جھکنا پڑا۔ ان اعصاب شکن حالات میں بھی بلا شبہ یہ میرے لیے ایک دلچسپ نظارہ تھا۔ بلا شبہ حالات کبھی کبھی بڑے ستم ظریفانہ مناظر دکھاتے ہیں۔ وہ گردنیں جو نخوت اور تکبر سے ہمیشہ اکڑی رہتی ہیں پل بھر میں شاخ ثمر بار کی طرح جھک جاتی ہیں۔ وجہ خواہ کچھ بھی ہو، لیکن ان کا جھک جانا بلکہ مضحکہ خیز حد تک جھک جانا بڑا دلچسپ معلوم ہوتا ہے۔ نوابزادی اگر چند لمحے انتظار کر لیتی تو بچے خود ہی اس کے پاس پہنچ جاتے۔ وہ اتنی دیر اس کی آنکھوں سے دور رہے تھے۔ وہ جدائی تو اس نے برداشت کر لی تھی، لیکن اب سامنے آ گئے تھے تو اس سے ایک لمحے کے لیے بھی چند گز کا فاصلہ برداشت نہیں ہوا تھا۔ اس نے لڑکی اور لڑکے دونوں کو بیک وقت آغوش میں بھر لیا۔ وہ روئی تو نہیں، البتہ اس کی آنکھیں ایک بار پھر نم ضرور ہو گئیں۔ بچے رونے لگے، حالانکہ ابھی شاید انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ چارپائی پر چادر سے ڈھکا ہوا ان کے باپ کا وجود اب ایک لاش میں تبدیل ہو چکا ہے۔ دروازہ ابھی کھلا ہی تھا۔ چیمہ بھی چپائے ہی کی طرح چلتی گرتی پڑتی تیزی سے کمرے میں آ گئی۔ پھر ان کلاشنکوف برداروں میں سے ایک رینگتا ہوا اندر آنے لگا، لیکن اسے اندر آنے میں بڑی دقت پیش آ رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھی کو گھسیٹتا ہوا لا رہا تھا۔ اس کا ساتھی جو زندہ سلامت اس کے ساتھ گیا تھا، اب اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مر چکا تھا۔ وہ دونوں اور شاید چیمہ بھی بچوں کی ڈال بن کر آ رہے ہوں گے، اور آخر کار ایک ڈال کام آ گئی تھی۔ اس کی خون میں لت پت لاش اندر آ گئی۔ بلال شیدی کے چہرے کے کھنچاؤ میں اضافہ ہو گیا۔ مجھے مرنے والے کا نام معلوم نہیں تھا۔ اس کے سر پر پگڑی نہیں رہی تھی۔ ایک گولی اس کی ایک کن پٹی میں پیوست ہو کر دوسری کن پٹی سے نکل گئی تھی، اور دوسری گولی ہنسلی کی ہڈی کے قریب کچھ ایسے رخ سے لگی تھی کہ غالباً سینے میں اتر گئی تھی۔ دوسرا شخص جو اس کے ساتھ گیا تھا اور زندہ واپس آنے میں کامیاب ہو گیا تھا، بہت دل گرفتہ تھا۔ مقتول سے شاید اس کی دوستی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ بالکل خاموش تھا۔ اس نے یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ اس کا ساتھی کس طرح مارا گیا۔ کسی نے اس سے پوچھا بھی نہیں، شاید پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ چند گز کا فاصلہ اس کے لیے موت کی مسافت بن گیا تھا، جبکہ وہی فاصلہ چیمہ کئی بار خیر و عافیت سے طے کر چکی تھی۔ یہ بھی نصیب کی بات تھی۔ اس کا اپنا ساتھی اور بچے بھی خیریت سے آ گئے تھے، بس صرف اسی کو موت گویا اسے کمرے سے باہر لے گئی تھی۔ نوابزادی نے صرف ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا اور نہایت معمولی سے تعصب سے کہا تھا، اوہ یہ مر گیا۔
اس کے بعد وہ دوبارہ اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ہمارے ملک میں بہت سے طبقات ایسے ہیں جن کے لیے اس قسم کی باتیں نئی یا اہم نہیں ہوتی، لوگ ان کے لیے جانے دیتے ہی رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو صدقہ اتارنے کے لیے ایک بکرا میسر نہیں آتا اور بعض لوگوں پر سے سینکڑوں انسان نچھاور ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بھی نصیب کی بات ہے۔ جن پر سے وہ نچھاور ہوتے ہیں انہیں شاید دوسرے دن یاد بھی نہیں رہتا کہ کسی نے ان کے لیے جان دی تھی۔ بہت افسوس، تو اظہار افسوس کے لیے 2-4 جملے بول دیے اور سوگوار لواحقین کے ہاتھ پر کچھ نوٹ رکھ دیے۔ چلیے حق ادا ہو گیا، حساب برابر ہو گیا۔ کمرے میں اس لاش کے اضافے کے بعد ایک بار پھر سکوت چھا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی حالت کچھ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کچھ کھانے پینے کے لیے مانگ رہے تھے۔ پینے کو تو کچھ تھا ہی نہیں، البتہ ان کے لیے کھانے کی کسی چیز کی فراہمی۔ ایک بار پھر قربانی کی بکری چیمہ کو روانہ کیا گیا۔ رکھا کے پاس گئی، جس کے شوہر کو مرے ہوئے 2 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے۔ اس نے رات کے بچے ہوئے گوشت کی ایک پلیٹ ان کے لیے بھیجی۔ نوابزادی بچوں کو اسی باسی گوشت کی کھلانے کی کوشش کرنے لگی۔ انہوں نے تھوڑی بہت کھائی، لیکن خالی سالن کھانے سے ان کی پیاس اور بڑھ گئی۔ پانی کے لیے باقاعدہ رونے لگے۔ پیاس سے سبھی کا برا حال ہو رہا تھا۔ نوابزادی کے ہونٹوں پر بھی پپڑیاں جم رہی تھیں اور وہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ پانی ابھی نہیں مل سکتا۔ اس وقت تک شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا، لیکن ڈاکوؤں کی وجہ سے حویلی میں کہیں کوئی بتی روشن نہیں کی جا رہی تھی۔ لاشوں کی بدبو کی وجہ سے کمرے میں ایک عجیب سی بو محسوس ہونے لگی۔ میں اپنے ہاتھوں کی حالت دیکھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن مجھے ان پر احساس ہونے لگا تھا۔ کندھے اور ٹانگیں شیل ہونے لگی تھیں تو میری قوت برداشت بھی جواب دینے لگی تھی۔ بڑی دیر سے دل چاہ رہا تھا کہ اب میری بندشیں کھل جائیں، دھڑکا ختم ہو جائے اور میں کھلے میدان کھلی ہوا میں اس طرح کافی دیر تک یوں ہی بے مقصد ادھر ادھر دوڑتا لہو گرماتا رہوں۔ یہ مجھے ہی معلوم تھا کہ میں کس طرح اپنے آپ کو روکے بیٹھا تھا۔ بڑے ہی صابر اور مستقل مزاج قسم کے لوگ تھے۔ ان میں تو ڈاکوؤں کا تصور خاصا مختلف قسم کا تھا کہ وہ گھوڑے دوڑاتے آتے ہوں گے، چند لمحوں میں تہس نہس کرتے ہوں گے اور لوٹ مار کر کے بھاگ جاتے ہوں گے، یعنی آندھی کی طرح آئے اور بگولے کی طرح۔ یہ ڈاکو تو گویا خود کو پرانے زمانے کے بادشاہوں کی فوج کی طرح مکان کو قلعہ سمجھ کر اس کے گرد بڑے صبر و سکون سے گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے تھے۔ اندھیرا گہرا ہوا تو پانی کے لیے بچوں کا اصرار بڑھنے لگا۔ نوابزادی بھی اب پزمردہ و مضمحل نظر آ رہی تھی۔ شاید اس وحشت انگیزی کا بھی اثر تھا۔ آسمان پر ابتدائی تاریخوں کا چاند اور اس پر دور تارے بھی بکھرے ہوئے تھے۔ ان کی وجہ سے کم روشنی ضرور موجود تھی جتنی صبح صادق کے وقت ہوتی ہے۔ اندھیرا ہونے کا تھوڑا سا فائدہ بھی ہوا تھا، نقل و حرکت میں آسانی ہونے لگی تھی۔ اب ایسا نہیں تھا کہ دیوار کی آڑ سے ہٹ کر کسی نے ذرا حرکت کی اور فوراً گولی آئی، بلکہ گولی چلے اتنی دیر گزر گئی تھی کہ بلال شیدی کو خوش فہمی ہونے لگی کہ شاید ڈاکو مایوس ہو کر یا کسی اور وجہ سے محاصرہ ترک کر کے چلے گئے تھے۔ اپنے اس خیال کی تصدیق کے لیے اس نے ایک لالٹین روشن کر کے ایک ڈنڈے پر ٹانگ کر خود دیوار کی اوٹ میں ہی رہتے ہوئے کھڑکی کے سامنے کی۔ دوسرے ہی لمحے تڑتڑاہٹ کی کئی فائر ہوئے اور لالٹین کے پرخچے اڑ گئے۔ کمرے میں پھیلی ہوئی عجیب طرح کی بو میں مٹی کے تیل کی بو کا بھی اضافہ ہو گیا۔ بلال شیدی کی خوش فہمی رفع ہو گئی۔ غنیمت تھا کہ وہ لالٹین لے کر خود کھڑکی کے سامنے نہیں گیا تھا، ورنہ اپنے خیال کی تصدیق اسے بہت ہی مہنگی پڑتی۔ بچے مسلسل رو رہے تھے۔ آخرکار نوابزادی پھنسی آواز میں بولی، بلال پانی کے لیے کچھ کرو نا، اب تو میرا بھی دم نکلا جا رہا ہے۔ کیا کروں نوابزادی صاحبہ؟ بلال شیدی نے بے بسی سے پوچھا۔ پانی کا چشمہ پہاڑوں کی طرف ہی ہے، ادھر جانا موت کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ڈیرے میں اس وقت مجھ سمیت صرف 4 مرد زندہ رہ گئے ہیں۔ 2 طرف کی دیواروں سے تو اب فائرنگ کا جواب دینے والا یا ڈاکوؤں کو روکنے والا بھی کوئی نہیں رہا۔ ان میں سے بھی ایک اگر پانی لینے چلا گیا تو اس کے زندہ واپس آنے کی روپے میں 4 آنے بھی امید نہیں ہے۔ ان حالات میں کسی کو بھیجنا نہیں چاہتا، بھیجنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، لیکن اس طرح تو ہم پیاس سے مر جائیں گے۔ بچوں کی حالت بھی تم دیکھ رہے ہو۔ نوابزادی کراہنے کے سے انداز میں بولی۔ کم از کم فی الحال ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا تنتنا اور
نخوت رخصت ہو چکی تھی۔ بلال شیدی نے یہ نہیں کہا کہ باقی سب لوگوں کا بھی تو پیاس سے یہی حال تھا۔ بلال نے کوئی جواب نہ دیا تو نوابزادی بولی، آخر یہ لوگ کب تک اسی طرح گھیرا ڈالے بیٹھے رہیں گے؟ میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بلال بولا، اتنی دور سے تو ان سے مذاکرات بھی نہیں ہو سکتے، ورنہ میں زور سے چیخ کر ہی یہ پیغام ان تک پہنچا دیتا کہ ہم سب کچھ ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ صرف آپ کی اور بچوں کی جان بخش دیں۔ نوابزادی کے پس مردہ وجود میں گویا برقی رو سی دوڑ گئی، تڑپ کر بولی، ہم ان ڈاکوؤں سے جان بخشی کی بینگ مانگیں گے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، سونا بھی ہم ہرگز ان کے حوالے نہیں کریں گے۔ جب نوابزادہ صاحب ہی نہیں رہے پھر گویا اسے کچھ خیال آیا اور اس نے باقی لوگوں کا ذکر بھی شامل کر لیا، اور ہمارے اتنے آدمی بھی مر چکے تو اب ان کے آگے سر جھکانے سے کیا فائدہ؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا، اور یہ سب کچھ ہونے سے پہلے آپ نے اس لیے سونا ڈاکوؤں کے حوالے نہیں کیا ہوگا کہ شاید آپ سب کچھ بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ واقعی زر زن زمین اور اقتدار نے انسان کو بڑی مصیبت میں ڈالا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے مجھے یہ بھی خیال آیا کہ مصیبت کا کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تہی دست کلاش پھر رہا تھا، مگر اس کے باوجود مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ مصیبت میں پھنسنا مقدر میں لکھا ہو تو انسان پھنس کر ہی رہتا ہے، صرف مصیبت کی نوعیت بدلتی رہتی ہے۔